اللہ ملک العلام جلالہ والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانجھ کر دے، اسے کو پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے راہبر، رہنما، پیشوا، مقتدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے احباب گرامی، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اور اس سے پیوستہ میں اعمال کی قبولیت کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کے حوالے سے اس کی ایک کڑی رہتی ہے، اسے میں بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی اور ہم تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے قرآن و حدیث میں کچھ شروط بیان کی گئی ہیں۔ اگر عمل میں وہ شروط پائی جائیں گی تو اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی فاقد پائی جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، تو اللہ کے ہاں عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ایمان ہے، اور ایمان کے حوالے سے آپ احباب سن چکے ہیں کہ بغیر ایمان کے اللہ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ کسی بھی مسلمان کے کسی بھی قسم کے عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن ہو، اس کا ایمان و یقین پختہ ہو، توحید پرست ہو، موحد ہو، تو اللہ رب العالمین اس مسلمان کا عمل قبول کرتا ہے۔ اور اس کی دوسری شرط وہ پچھلے جمعہ کے اندر ہم نے پڑھی ہے، ایمان کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد جب انسان مسلمان ہو کر مومن بن جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو پھر جب وہ اپنے مومن ہونے کے بعد عمل کرتا ہے تو پھر بھی اس کی قبولیت کے لیے اس مومن کے لیے اخلاص شرط ہے۔ کہ وہ کوئی سا بھی عمل جو اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے وہ خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے،
اللہ کی خوشنودی کے لیے، مالک کو راضی کرنے کے لیے وہ کرے گا تو تب جا کے اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، بصورت دیگر اس کا عمل اس کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ اخلاص یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے ادھر ایک دوست آتے ہیں، وہ جمعہ پڑھنے کے بعد چلے گئے، ہفتے کو یا اتوار کو میرے پاس دوبارہ بیٹھے تو مجھے کہنے لگے کہ ہم میں سے تو کسی کے اندر بھی اخلاص نہیں پایا جاتا۔ میں نے کہا اخلاص کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور ہم کسی کے دل کو چیر کے نہیں دیکھ سکتے، اور دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی انسان کس طرح سے عمل کر رہا ہے، ظاہری طور پر مجھے اور آپ کو شاید یوں لگے کہ اس کا عمل بڑا دکھاوے کا ہے، یہ جان بوجھ کے اس طرح سے کرتا ہے، لیکن اس کے دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے، اس کے دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے۔ ہم ایسے ہی کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، جہاں تک یہ بات ہے کہ اکثریت عمل اس میں ہم بھی شامل ہیں کہ دکھاوا ہو ہی جاتا ہے، کسی نہ کسی کام میں دکھاوا ہو ہی جاتا ہے، جبری بھی ہو جاتا ہے۔ انسان بعض دفعہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن بس وہ ایسے ہی اپنی آواز پہ بھی اترا بیٹھتا ہے، اپنی صورت پہ بھی اترا بیٹھتا ہے، اپنے مال پہ بھی اترا بیٹھتا ہے، تو اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کیونکہ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ علیم بذات الصدور ہے، دل کے معاملے کو وہ بخوبی جانتا ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کے کسی عمل کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا عمل وہ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے اس طرح کا کر رہا ہو کہ لوگوں کو اس سے ترغیب مل جائے، لوگوں کو اس سے سبق مل جائے، لوگ بھی اس طرح سا عمل کریں، تو ایسا کرنا بھی درست ہے۔ میں نے قرآن کی آیت بھی پچھلے جمعہ کے اندر باقاعدہ پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر آپ ظاہری طور پر بھی کوئی چیز دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو وہ بھی بہتر ہے۔ تو وہ کسی کے دینے کے لیے یہ پاسبل ہے کہ وہ ترغیب دلانا چاہ رہا ہو، وہ اپنے دل سے یہ نہ سوچ رہا ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کے دل میں یہ خیال نہ ہو۔ صرف ترغیب دلانا اگر مقصد ہے اور وہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ انشاءاللہ اسے راضی ہو جائے گا۔ اور دعا بھی ہے کہ اللہ ہم سب کو اخلاص اور خلوص نصیب فرمائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جس طرح کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا انتہائی اہم ہے کہ عمل کرنے والا مومن ہو، موحد ہو، مشرک نہ ہو، شرک نہ کرتا ہو۔ اسی طرح سے مومن عمل کرنے والا اخلاص کے اوپر وہ عمل کرے، خلوص کے ساتھ عمل کرے، سچے دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، سچے دل کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرے۔ جہاں پر پھر یہ بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ تیسری چیز وہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ عمل کرنے والا ہر وہ عمل کرے جو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، آپ سے ملتا ہو۔ یہ عمل کی قبولیت کے لیے ایک اہم شرط ہے۔ ایمان شرط ہے، اخلاص شرط ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسوہ وہ شرط ہے۔ اگر آپ کوئی سا بھی ایسا عمل کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں کوئی ارشاد نہیں فرمایا، آپ علیہ السلام کا وہ عمل نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں عمل کرنے والے کو یہ باور کر لینا چاہیے، یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ بدعت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہو سکتا۔ تو کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اس عمل کا
طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے میچ ہونا چاہیے. اگر آپ کا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل جیسا نہیں ہے پھر اسے چھوڑ دیں، کیونکہ ابھی سانس چل رہے ہیں، زندگی ہے، ہم جی رہے ہیں، اور ہم اس کی چھان بین کر کے اسے چھوڑیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں کہ یا اللہ یہ کام میں کرتا تھا، میرے علم میں نہیں تھا، میں اسے چھوڑتا ہوں، لیکن آئندہ میں وہ کام کروں گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. اس لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی بار بار جہاں اپنی اطاعت کا ذکر کیا وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا بھی ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں، اور فرمایا جو تمہیں اللہ کے نبی تمہیں دے دیں وہ تم لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کرتے ہیں اسے باز آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو، اسے ختم کر دو، اپنی زندگیوں سے نکال دو، اس لیے کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ہی نہیں دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلکہ اس سے روکا ہے. تو جس بات کا آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کریں، اور جس بات سے روکا ہے آپ اس سے باز آ جائیں، تو تب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اطاعت شرط ہے. اور اطاعت کا معنی کیا ہے؟ اطاعت، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اطاعت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں اپنے بڑوں سے جو مجھ سے بڑے میں ان کی اطاعت کرتا ہوں. ایک مثال کے طور پر کسی چیز کا بھی کہا معنی اطاعت میں آتا ہے، یہ اس کی لغوی تعریف ہے کہ ان کی بات کو ہم مان لیتے ہیں، وہ ان کی اطاعت کر رہے ہیں. لیکن اصطلاحی اطاعت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم وہ مان لیتے ہیں، اسے اطاعت رسول کہتے ہیں. ہر ایک کی بات ماننا. کوئی ہمیں کہتا ہے کہ یہ بٹن آپ بند کرائیں تو یہ بھی ایک اطاعت ہے، ہم چلے جاتے ہیں بٹن بند کرنے کے لیے، یہ لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی اطاعت کا یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اسے مان لیتے ہیں. اور پھر اطاعت کے اندر ایک اور معنی بھی ہے، اطاعت کہا بھی اس کو جاتا ہے، اطاعت کہا بھی اس عمل کو جاتا ہے کہ جو میری طبیعت پر بھلے وہ ناگوار ہو، میری طبیعت نہ مان رہی ہو یا میری طبیعت مان رہی ہو، دونوں صورتوں میں ہم نے بات کو ماننا ہے، اسے اطاعت کہتے ہیں. دل مانے دل نہ مانے لیکن کام کرنا ہے، اسے اطاعت کہتے ہیں. اللہ بھی ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اطاعت کرنی. کوئی چیز آپ کے ذہن میں مثال کے طور پر نہیں بیٹھ رہی کہ یہ کیسے پاسبل ہے، لیکن اطاعت یہ ہے کہ آپ نے اسے تسلیم سر جو ہے وہ خم کر دینا ہے کہ ہاں میں اسے مانتا ہوں، میں اسے تسلیم کرتا ہوں. جس طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے والد کا واقعہ نقل کیا، میں نے اس جگہ کے اوپر کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا. وہ حدیث کی کتاب جب لکھنے لگے امام ترمذی رحمہ اللہ، تو ان کے والد محترم نے ان کو یہ بات کہی کہ دیکھو جو کام آپ کرنے لگے ہیں یہ بڑا عظیم کام ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کریں گے، یہ بہت عظیم کام ہے، کوئی چھوٹا کام نہیں. لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، بہت ساری احادیث آپ کے سامنے آئیں گی اور اس طرح کی بھی آئیں گی کہ آپ کا ذہن نہیں مان رہا ہوگا، آپ کا ذہن تسلیم نہیں کر رہا ہوگا، وہ حقیقت کے خلاف ہیں یا کسی بھی چیز کے خلاف ہیں، آپ کے مزاج کے خلاف ہیں، آپ کے دماغ کی، آپ کی سوچ، آپ کی فکر کے خلاف ہیں. اس طرح کی بھی احادیث اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن لکھنا نہیں چھوڑنا، لکھنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ کے نبی سے محبت اور اطاعت یہی ہے کہ ہم نے ہر بات کو ماننا ہے. دل مانے نہ مانے لیکن بات کو ہم نے ماننا ہی ماننا ہے. ذہن نہیں مانتا علیحدہ بات ہے، لیکن اطاعت یہ ہے کہ ہم نے ماننا ہی ماننا ہے. پھر انہوں نے اپنا ایک قصہ سنایا اپنے بیٹے کو. کہا کہ ہوا یوں کہ ایک حدیث ہے ماء زمزم لمن شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ اس مقصد کو پورا کر دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. ماء زمزم لمن شرب لہ، جس مقصد کے لیے آپ نے پیے زمزم کا پانی، اللہ رب العالمین آپ کے اس مقصد کو پورا کر دے گا. آپ بیٹے کے لیے پیتے ہیں اللہ دے گا، آپ اولاد کے لیے پیتے ہیں اللہ دے گا، آپ گاڑی بنگلے کے لیے لیتے ہیں پیتے ہیں اللہ دے گا،
آپ اپنے گھر کے لیے جو ہے اپنے سر کے لیے صاحبان چھت مانگتے ہیں، اللہ دے گا. آپ بیوی مانگتے ہیں، اللہ دے گا. کسی بھی نیت کے لیے آپ اگر زمزم کا پانی استعمال کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ ماء زمزم لما شرب لہ. اب وہ اپنی بات شروع کرتے ہیں کہ بات اس طرح سے ہے کہ میں طواف کر رہا تھا، رات کا ٹائم تھا اور مجھے پیشاب کی حاجت ہو گئی. پیشاب کی حاجت ہوئی اور اس ٹائم میں، اس دور میں پیشاب کرنے کے لیے بڑی دور جو ہے وہ جانا پڑتا تھا کہ وہاں پر جائیں گے، وہاں پر استنجا کا انتظام ہے، وہاں پر پیشاب کرنا ہے، پھر وہاں پر جناب وہ اپنا دوبارہ وضو وغیرہ کر کے دوبارہ آنا ہے. تو رات کا ٹائم ہے، میں طواف بھی کر رہا ہوں، اب پیشاب بھی تنگ کر رہا ہے کہ جاؤ، لیکن دل کہہ رہا ہے کہ نہیں جانا، اس لیے کہ رات کا پہر کم رہ گیا. اگر میں ادھر سے چکر لگا کے واپس آیا تو میرا یہ طواف کا ٹائم بھی نکل جائے گا، جو تہجد کا ٹائم ہے وہ نکل جائے گا، جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں وہ تو ختم ہو جائے گا. ضرورت ہے کہ پیشاب کرنا ہے، لیکن ٹائم میں دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو پھر دل کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پر ہی میں کھڑا رہوں. کہا اسی سوچ میں تھا تو دماغ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث آئی کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے استعمال کرو اللہ وہ پورا کرتا ہے. کہا کہ آیا تو مجھے پیشاب ہے، لیکن میں پیشاب کرنے کے لیے نہیں جا رہا، حاجت کرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں سیدھا زمزم کے پاس گیا اور وہاں سے جا کر میں پانی پی رہا ہوں، اور اس مقصد سے پی رہا ہوں کہ یا اللہ جتنی دیر بھی میں عبادت کروں مجھے پیشاب کی حاجت نہ پڑے. اب یہ دماغ کو لگنے والی بات ہے، پیشاب آ رہا ہوں اور اوپر سے پانی جو ہے وہ بندہ پی رہا ہوں. تو کہا کہ اس مقصد سے پیا کہ جتنی دیر بھی عبادت کروں مجھے پیشاب کی حاجت نہ پڑے اور میں اپنی عبادت کر لوں. کہا کہ اس مقصد سے میں نے پانی پیا، اللہ نے میری حاجت کو دور کر دیا، ضرورت ختم ہو گئی اور میں نے تسلی سے عبادت کی. یہ بات انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو ماننا ہے، اس طرح سے ماننا ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے کہ آیا پیشاب ہے لیکن پی پانی رہا ہوں، لیکن اس لیے اس حدیث کو تسلیم کرنا ہے کہ فرمایا کس نے ہے؟ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. اب آپ ذرا سوچیے اس کے بارے میں، اسے اطاعت بھی کہتے ہیں، اسے محبت بھی کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرنا بھی کہتے ہیں کہ تسلیم کر لی بات کو، بات مان لی. آج ہم جب رسومات اور رواج کر رہے ہیں تو پھر کیا خیال ہے؟ ہم نے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، ہم نے تو اطاعت نہیں کی، ہم نے تو فرما برداری نہیں کی. جو رسوم نکل آئے، رواج نکل آئے، رسمیں چل رہی ہیں، اور پھر جہاں پر یہ رسومات آئیں گی وہاں پر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد پھڈا وہ کھڑا ہوگا. اور جب آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو مان لیں گے، عقل نہیں مان رہی لیکن آپ سر کو خم کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ اس میں خیر اور بھلائی ہی دیکھیں گے. کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا ہے. اور اللہ رب العالمین کی بات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات بالکل فطرت کے مطابق ہے. جس طرح ہمارا جسم چاہتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے، ہمارا دماغ چاہتا ہے، ہمارا من چاہتا ہے، بالکل ویسے اللہ اور اس کے نبی کے فرامین ہیں. اور جب بھی ہم چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہاں سے فتنہ اور فساد کھڑا ہو جاتا ہے. تو میں اپنے دوستوں سے ساتھیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمل کریں، لیکن اس میں خیال کریں کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، کہیں محنت ضائع تو نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، خیرات بھی دی، فطرانہ بھی دیا، سارے اعمال کیے، اچھے سے اچھا عمل کیا، عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے ہیں، بڑے عمل کر لیے، رجسٹر بھرے پڑے ہیں، کرامن کاتبین لکھتے رہے، صفحے کالے ہو گئے،
لیکن قیامت والے دن نتیجہ کیا نکلا؟ تسلا نارن حامیہ، کہ اللہ یہ حکم کر دے کہ رجسٹر ایسے بھرے رہیں، پکڑو جہنم میں ڈالو۔ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، کہیں وہ کیفیت نہ ہو جائے، کہیں وہ کیفیت نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے استقبال کے لیے آئیں لیکن درمیان میں فرشتوں کی دیوار ہو، فرشتے آ کر کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہیں کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو کیا پتا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں بگاڑ کس طرح کی پیدا کی، ما احدثوا بعدک۔ اور جب کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے پیر و مرشد جب یہ بات سنیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دفع دور کر دو ان کو، دفع دور کر دو ان کو کہ جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کے اندر، اسلام کے اندر رد و بدل کیا۔ آج سنت پر عمل کم ہے اور بدعات پر عمل بہت زیادہ ہے۔ سنت پر کم عمل ہے، بدعات پر بہت عمل ہے، بدعات کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر آگے سے ہم ایک سوال کر دیتے ہیں بڑے ڈھیلے سے منہ کر کے کہ اس کے کرنے میں حرج کیا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں فجر کی 2 رکعت نماز فرض ہے، اگر اس کی جگہ 3 ہم پڑھ لیتے تو حرج کیا ہے؟ ظہر کی 4 ہے، 4 کی بجائے ہم 5 پڑھ لیتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ عصر کی بھی 4 ہے، 4 کی بجائے ہم 5 پڑھ لیتے ہیں یا 3 پڑھ لیتے ہیں تو اس میں پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جتنی بھی نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا، 4 کی بجائے 5 پڑھ لیتے ہیں، 1 رکعت اور اضافی کر لیں، لیکن نہیں پڑھنی۔ کیوں نہیں پڑھنی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جو بتلائی ہیں اتنی پڑھنی۔ حرج ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں، وہی پڑھنی ہے۔ لوگوں کو سمجھاؤ، وہ کہتے ہیں میں اس طرح کا عمل کرتا ہوں، اس میں حرج کیا ہے؟ میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں نا، کیا حرج ہے؟ حرج ہے اس لیے کہ کوفہ کی مسجد میں، کوفہ کی جامع مسجد میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اس مسجد کے امام تھے، خطیب تھے، مفتی تھے، وہاں کے وہ قاضی تھے، وہاں کے وہ خطیب تھے، اور ان کی مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کیا کر رہے تھے؟ کھجور کی گٹھلیوں کے اوپر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تسبیحات کا اہتمام کر رہے ہیں۔ بتلاؤ کون سا یہ برا عمل ہے؟ ہے برا عمل؟ سبحان اللہ کہنا کیا برا عمل ہے؟ الحمدللہ کہنا کیا برا عمل ہے؟ اللہ اکبر کہنا کیا برا عمل ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا کیا برا عمل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا جس نے سبحان اللہ کہا اللہ رب العالمین جنت میں اس کا درخت لگاتا ہے، اور اتنا بڑا درخت ہے کہ 100 سال گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ درخت لگاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے احب الکلام الی اللہ 4 4 کلمات اللہ کو بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ کنز من کنوز الجنہ، جنت کی کنجیوں میں سے کنجی۔ اب وہ کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، پڑھ یہی رہے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے پاس آئے دوڑے ہوئے اور کہا کہ بھئی آپ نے دیکھا نہیں وہ مسجد کے اندر ایک علیحدہ کونے کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جھرمٹ بنا کے، حلقہ بنا کے، اور اس حلقے میں انہوں نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ وہ گٹھلیاں، کنکریاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو موسیٰ تو نے نہیں ٹوکا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟
آپ چونکہ قاضی ہیں، مفتی ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ ان کو سمجھائیں یا ان کو بتائیں ان کا کیا کرنا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، مقتدی اگر کوئی غلطی بھی کر رہا ہو نا، مقتدی اسے سمجھانے کے بجائے اپنے امام کو اگر آگے بتا دے کہ یہ کام ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ امام اپنے اچھے انداز میں اس کو سمجھائے، اور وہ امام کی عزت احترام ہر بندے کے دل میں ہوتا ہے، جو مردی ہو جائے نا، امام کی عزت کم از کم جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو وہ جب وہ سمجھائیں گے اسے ایکسیپٹ کریں گے کہ جی یہ بالکل یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ لیکن آپس میں بندے ہی سمجھانے لگ جائے نا، تو پھر نمازی کم پڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں کہ لے ابھی یہ کام میں نے پا دیتا۔ انہوں نے آ کر اپنے امام کو بتایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا ہلکا بنا کر بیٹھے، کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم یہ تسبیحات پڑھ رہے تھے اور اس انداز میں۔ کہا کہ ابھی تمہارے اندر نبی کے صحابہ، نبی کے یار موجود ہیں، اور ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا استعمال کیا ہوا پیالہ بھی نہیں ٹوٹا، ابھی برتن بھی صحیح سلامت ہے، ابھی کوئی چیز خراب نہیں ہوئی، اور تم نے صحابہ کی موجودگی میں اس طرح کی بدعات کرنی شروع کر دی۔ لوگوں کو بلایا، کہا کہ ان کو اٹھاؤ، ان کو بھی مسجد سے باہر نکالو، اور جو چیزیں پڑی ان کو بھی اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکو، اس لیے کہ یہ طریقہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ حرج ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یا تو امام صاحب سے کہیں کہ آج جماعت کرواتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر نہیں کہنا، بلکہ نماز شروع کرتے ہوئے کہنا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور شروع کرتے ہیں۔ یا کہیں اللہ اعلی، معنی وہی ہے، لیکن کہنا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کائنات کے امام نے کہا کہ جب امام نماز شروع کرے تو وہ کہے اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ اور پھر سارے قصے اور کہانیاں گھڑ گھڑ کے جناب سنائی جا رہی ہیں کہ فلاں بزرگ صاحب نے کہا، فلاں بزرگ صاحب نے۔ یقین کرو آج تک وہ بزرگ نہیں ملا جس بزرگ نے کہا ہے۔ وہ بزرگ کون ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں کون بزرگ ہے، وہ کہاں اس کی سند ملتی کوئی پتہ نہیں، بس یہ بزرگوں نے کہا ہے، بزرگوں نے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم مسلمانوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی؟ کیا ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا؟ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم بات کرتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ آپ کا دل چاہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بزرگوں نے کہا، بزرگوں نے۔ بھائی یہ کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال نے کہا، عبداللہ کے لخت جگر نے کہا، عائشہ کے سرتاج نے کہا۔ یہ بات کیا ہمیں پسند نہیں کہ ہم اس شخصیت کا نام لیں، اس شخصیت کا، اس ذات کا نام لیں، اس ہستی کا نام لیں، اس پیر و مرشد کا نام لیں کہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اذان میں بھی اپنے نام کے بعد رکھا ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ پھر الزام تراشی کر دیتے ہیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ اپنے بڑے بھائی جتنا سمجھتے ہیں۔ لیاؤ یار مقام مصطفیٰ ساڑھے کو بھی بیان کراؤ، لوگوں کو بھی بیان کراؤ، پتہ لگ جائے گا بھی کون بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان بیان کریں۔ اتنا ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اتنا ذکر کہ آپ اذان دیتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کہنے کے بعد سیدھا اگر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ چلے جاتے ہیں، اذان نہیں ہونے والی۔ کیوں؟ وہاں پر آپ کو کہنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جس نبی کا ذکر اللہ نے 5 نمازوں کی 5 اذانوں کے بلند و بالا میناروں سے بلند کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں نے کہا۔ اب بتائیں یہ محبت کس کے دل میں زیادہ ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ بزرگوں نے کہا، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔
آپ کس کا احترام کر رہے ہیں اور میں کس کا احترام کر رہا ہوں؟ آپ نے کس کی عزت رکھی اور میں نے دیکھے کس کی عزت رکھی؟ میں بڑی بات یہی کہہ رہا ہوں. وہ چھوٹا بھائی بڑے کو کہتا ہے نا، وہ بات نہیں سن رہا ہوتا کہ امی بلا رہی ہے، وہ بات نہیں سن رہا، وہ کہتا ہے ابو نے سدیا ہے، وہ فوری جناب بھاگ کے آتے ہیں کہ ابو نے کہا ہے. کیوں؟ اس کی بات کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. باپ کی گھر میں عزت، احترام، وقار، اس کی آواز اور اس کا کہا ہوا وہ سب سے زیادہ ہے. تو پوری اس دنیا میں سب سے عظیم بات اللہ کی بات کے بعد اگر ہے تو وہ آمنہ کے لال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں نہیں مانتے یار؟ پھر کہتے ہیں کہ ہرجی کیا ہے؟ یہ تو اتنے لگے نا پتا. اللہ نے بھی آخیا رہے کہ ہرجی کی بھی تو 4 آنکھیاں سر میں پانی پڑھ کے آیا، ہرجی کیا ہے؟ لہذا اپنی زندگی میں جو عمل آپ کر رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، چھاننی لگاؤ، اسے چھاننی لگا کے چیک کرو کہ کیا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے. اگر ہے تو آپ خوش نصیب ہیں کہ میرا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام والا طریقہ ہے. لیکن اگر نہیں ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں جھاڑتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آج ابھی سانس چل رہا ہے، وہ عمل چھوڑیے، اللہ سے معافی مانگ لیجیے. فتویٰ کوئی نہیں. لیکن اگر اس عمل کے اوپر مر گئے پھر فتویٰ ہے، پھر ہے فتویٰ. اگر آپ نے وہ عمل کیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل نہیں تھا اور آپ وہ عمل کرتے کرتے مر گئے تو پھر فتویٰ ہے. وہ کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. فرمایا جس بندے نے ایسا عمل کیا کہ جو ہماری سنت، ہمارے طریقے، ہمارے سلیقے، ہماری تعلیمات کے مطابق نہیں، اللہ کے نبی کی اس کے اوپر مہر اور سگنیچر نہیں، فہو رد، وہ کام بھی مردود اور کرنے والا اس سے بھی بڑا مردود ہے. مردود مرنے سے کی بجائے آج اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا عمل حدیث کے مطابق نہیں ہے تو فتویٰ میں نہیں دے رہا، صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی سانس چل رہے، اللہ سے معافی مانگ لو، وہ معاف کرنے پر قادر ہے. بھائی رجوع کرے اللہ کی طرف. لیکن یہ کام کرتے 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 مر گئے، پھر نتیجہ بھیانک ہے اور صورت وہی پیدا ہوگی کہ قیامت والے دن اللہ کے نبی فرمائیں گے سوکن لمن غیر بعدی، دفع دور کر دو کہ جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین میں رد و بدل کیا ہے. کیا خیال ہے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں یا یہ اس دن اعلان سننا چاہتے ہیں کہ ان کو دفع کر دو؟ یقیناً ہم حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے وہ بھی پینا چاہتے ہیں. ہم اس بات کے حقدار بننا چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قیامت والے دن ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کے بارے میں تیرے امام، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے، ہمیں ان میں شامل کر لے. ہم تو یہ چاہتے ہیں، لیکن جب یہ چاہتے ہیں تو پھر پیٹو ملاؤں کو بھی چھوڑنا ہوگا اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی. اپنی اصلاح پھر کرنی ہوگی. پھر دیکھنا پڑے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، میرا طریقہ کیا ہے، میرا سلیقہ کیا ہے، میرا عمل کیا ہے. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے تو بھائیو خوشخبری ہے. اگر نہیں ہے تو توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. اللہ سے معافی مانگو، صحیح دین کے اوپر آؤ، صحیح راستے کے اوپر آؤ. وہ راستہ جو اللہ کے نبی نے دکھایا ہے اس پر ہم آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہمارے اعمال بھی قابل قبول ہوں گے. بصورت دیگر پھر یہ نہ کہنا کہ مسجد آل سلیمان کے اندر کسی مولوی صاحب نے، کسی خطیب نے ہمیں نہیں بتایا تھا، کوئی بات ہمیں نہیں سمجھائی تھی، کیونکہ میں تو چلا اپنی حجت پوری کر کے کہ میں نے بتا دیا کہ ہر وہ عمل قبول ہوگا کہ جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر اخلاص ہوگا اور جس کے اندر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. اس 3 چیزوں سے ہٹ کر کوئی بھی عمل لے کر آنے والا قیامت والے دن اس مسجد میں کم از کم آنے والا مجھے یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ کو نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے خطیب نے ہمیں نہیں بتایا تھا. اللہ ہمیں عمل کی